الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو انسان بنایا، اور ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنے محبوب، اپنے لاڈلے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جو بندہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو مان کر زندگی گزارے گا وہ بالیقین اللہ تعالیٰ کے یہاں پر کامیاب ہے، اور جو بندہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو عملی اعتبار سے اپنی زندگی میں نہ لائے تو وہ بندہ اللہ کے یہاں پر ناکام ہے۔ ہماری یہ مجلس درس سنن و آداب کی مجلس ہے۔ معمولات یومیہ سے متعلق بہت سارے آداب، سنتیں مذاکرے کے طور پر ہمارے سامنے بیان ہوئے۔ آج کی اس مجلس میں کھانے کے آداب کا سلسلہ جاری ہوگا، اور تقریباً کھانے کے آداب کے سلسلے میں 4 سے 5 مجلسیں ہو جائیں گی۔ آج کے اس مجلس میں کھانے کے آداب میں کھانے کے متعلق جو عام آداب ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد کھانے سے پہلے کے آداب کیا ہونے چاہیے، کھانے کے دوران برتے جانے والے آداب کون سے ہیں، پھر اسی طرح کھانے کے بعد کے آداب، کھانے میں دوسروں کے تعلق سے آداب، ان ساری چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ تو دوستو، آج کی مجلس میں کھانے سے متعلق عام آداب کو بیان کیا جائے گا۔ کھانے کے سلسلے میں سب سے اہم اصول یہ یاد رکھیں، ہمارا کھانا، ہماری غذا حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر حلال چیزوں میں سے جو چاہو
کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ دوستو یہ ایک ادب ایسا ادب ہے، حلال غذا کھانا، یہ ادب ایسا ادب ہے، اگر اس ایک ادب پر عمل نہ کیا جائے اور کھانے سے متعلق جتنے آداب ہیں ان تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھانے کو کھایا جائے، تمام آداب کو، لیکن حلال غذا کھانا اس ادب کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو رب کعبہ کی قسم تمام آداب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بزرگ نے پوچھا تھا، بہلول نے، وہ بڑے مجذوب قسم کے انسان تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا تھا جو ہم اکثر سنتے ہیں، کہتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، دعا پڑھنا، دسترخوان بچھانا۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عجیب انداز سے ایسا محسوس کیا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھ لی کہ اس چیز کو انہوں نے بہت بیکار سمجھا، ان سنتوں کو۔ پھر وہ آگے چلے، بہت لمبی گفتگو ہے ان کی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اور بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی، بس اس میں سب سے اہم ادب یہ ہے کہنے کے سلسلے میں کہ بہلول نے کہا تھا کہ کھانے کا سب سے اہم ادب یہ ہے کہ پیٹ میں حلال غذا جائے، اگر یہ نہ ہوا تو بقیہ تمام آداب کا لحاظ رکھنا کچھ مفید نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا، کلوا من الطیبات، حلال روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اس آیت پر اگر مزید غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ نیک عمل کرنے کا جذبہ، نیک عمل کرنے کی صلاحیت جو پیدا ہوتی ہے وہ پاکیزہ غذا استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کے اس زمانے کے اندر لوگوں کی جو باطنی صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور نیک عمل کرنے کا جذبہ جو ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی بنیادی وجہ مشکوک غذا استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سب سے پہلا ادب کھانے کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم جو غذا بھی اپنے پیٹ میں ڈالیں ایسی غذا استعمال ہو جو بالکل پاکیزہ حلال ہو، اور جو بندہ اس پر مکمل طور پر عمل کرے نا تو پھر بالیقین اللہ تعالیٰ اس کی طلب کی بنیاد پر، اس کے تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے ان چیزوں میں بچنے کے اعتبار سے راستہ کھول دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنے کسی مرید کے گھر جاتے تھے، غالباً خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے، یا پھر مرشد عالم پیر غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ اپنے کسی مرید کے گھر جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے، تو ایک دفعہ ان کے پڑوسی نے ان کے مرید سے کہا کہ جب اس مرتبہ آپ کے شیخ تشریف لائیں گے تو خدمت کا موقع، کھانے کی دعوت ہمیں یہ خدمت دے دیں، ہم کریں گے۔ تو جب آئندہ حضرت کا آنا ہوا تو اس پڑوسی نے اپنے ذمہ دعوت لی، کھانا پکایا، اور جب حضرت کے سامنے لا کر کھانا رکھا تو حضرت جذب میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے
یہ سور کا پکایا ہوا کھانا کس نے لایا؟ اب آپ سوچیں، نہ انہوں نے ایک غذا، ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کی بنیاد پر ان کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح دوستو، تقویت علی العبادہ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کی نیت سے کھانا کھانا، یہ نہیں کھانا کھاؤں گا تو پیٹ بھرے گا، ایسا نہیں، بلکہ کھانا اس لیے کھانا ہے کہ ہمیں عبادت میں طاقت ملے، تقویت پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا جذبہ میرے اندر پیدا ہو جائے۔ جی، تو اس نیت سے ہمیں کھانا کھانا ہے۔ کھانے کے سلسلے میں، کھانے میں پینے میں ایک چیز کا یہ بھی لحاظ رکھا جائے جو کھانے کے متعلق عام آداب میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، جتنا کھانا ہے کھاؤ پیو، ولا تسرفو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کھاؤ پیو مگر ولا تسرفو، بالکل فضول خرچی مت کرو۔ جی، بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ کھانے پینے کے سلسلے میں اتنا فضول خرچی کرتے ہیں، اتنا فضول خرچی کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حالانکہ معمولی کھانے سے بھی بعض دفعہ پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ بندہ اتنا فضول خرچی کرتا ہے، اتنا فضول خرچی کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تو اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ جی، اسی طرح دوستو، کھانے پینے کے سلسلے میں ایک ادب یہ ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں نہ کھانا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے دسترخوان پر بیٹھنے سے منع فرمایا جہاں شراب پی جا رہی ہو، اور بھرے پیٹ کھانے سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ جی، بعض لوگ ہوتے ہیں بس ان کا منہ چلتے ہی رہتا ہے، تو یہ چیز دوستو مناسب نہیں ہوا کرتی۔ تو پہلی بات، کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کریں، اور پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں بھی نہ کھانا۔ فضول خرچی کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کھاؤ پیو، صدقہ کرو، کپڑے پہنو، جب تک کہ اس کے ساتھ اسراف اور تکبر نہ ملے۔ جتنا کھانا ہے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کھانے میں بہت زیادہ پیسے فضول خرچ کرنا یہ بہت مناسب بات نہیں ہے۔ اسی طرح پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں بھی کھانا بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دسترخوان پر بیٹھنے سے منع فرمایا جہاں شراب پی جا رہی ہو۔ دوستو، اگر اس حدیث پر غور کریں نا تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ایسے ہوٹل میں جانے سے احتیاط کرنا چاہیے جن ہوٹلوں میں شراب پینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جی، اور اللہ کی پناہ، اگر عام طور پر یہ لفظ میں استعمال کروں، عام کا، اکثر کا، تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ آج اکثر ہوٹل ایسے ہیں جہاں پر شراب کے بغیر وہ ہوٹل ہی نہیں۔ جی،
تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے دسترخوان پر بیٹھنے سے منع کیا جہاں شراب پی جا رہی ہو، اور اسی طرح بھرے پیٹ کھانے سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا۔ اسی طرح دوستو، پیٹ بھر کر کھانا، پورا مکمل طور پر پیٹ بھر کر کھانا، یہ بہت بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر پیٹ بھر کر بالکل کھانا نہ کھائیں۔ جی، آپ کو میں عجیب بات سناتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے 16 سال میں صرف ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اللہ اکبر، کتنے سال میں؟ 16 سال میں صرف ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، تو میں نے اس کو بھی قے کر کے نکال دیا۔ تو پتہ چلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور ایک مرتبہ 16 سال کے بعد انہوں نے کھا لیا تھا، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسے قے کر کے، الٹی کر کے، اس بھرے ہوئے پیٹ میں جو کھانا تھا اسے نکال دیا۔ اس لیے کہ اب دیکھو، آپ نے سنا کہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اب اس کا نقصان کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانا بدن کو بوجھل کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے، نیند کو کھینچ لاتا ہے، اور عبادت میں سستی پیدا کرتا ہے۔ جی، آج ہم اگر دیکھیں نا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہیں، فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پاتے، ان تمام چیزوں میں جو خاص بنیادی وجہ نظر آئے گی وہ یہی ہے کہ کھانا بہت پیٹ بھر کر کھایا جاتا ہے، اور جب پیٹ بھر کر کھانا کھایا جائے گا تو سستی، غفلت کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ اور مزید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ دل بھی سخت ہو جاتا ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، نیند کو کھینچ لاتا ہے، پھر دن بھر سستی رہے گی تو نیند کا تقاضا ہوگا، جب غفلت کی نیند سے سوئے گا تو بالیقین صبح جلدی اٹھنا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور عبادت میں سستی پیدا کر دے گی پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ تقریباً 3-4 روز پہلے ہمارے ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگے کہ فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہے۔ میں نے یہی نسخہ بتایا کہ رات میں کھانا کم کھایا جائے اور جلدی کھایا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں کھانا بہت دیر سے کھایا جاتا ہے، بعض گھروں میں 10 بجے، بعض گھروں میں 11 بجے۔ جب اتنے دیر سے کھانا کھائیں گے اور رات میں سونے میں دیری کریں گے تو پھر کہاں سے عبادت میں تقویت پہنچے گی؟ تہجد میں کہاں سے آنکھ کھلے گی؟ فجر میں اٹھنا کیسے آسان ہوگا؟ تو پھر بتائیں، جب اتنی ساری نحوستیں زیادہ کھانے کی وجہ سے، رات جلدی نہ سونے کی وجہ سے ہوئی، تو بتائیں کہ ہماری زندگی میں برکتیں پھر کہاں سے آئیں گی؟ اس کے لیے دوستو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کھانے کے متعلق عام آداب میں یہ بھی ہے کہ راستے میں نہ کھانا۔ جی، راستے میں نہ کھانا، یہ چیز بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گئی۔ لوگ راستے میں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ راستے میں کھانا کھانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کیوں؟ مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بازار میں کھانا بے حیائی اور کمینہ پن پیدا کرتا ہے۔
اللہ اکبر۔ آج دیکھیں بے حیائی کا بازار گرم ہے، کمینے پن کا بازار گرم ہے، تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم راستے میں نہ کھائیں۔ جی اسی طرح دوستو کھانے سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے کہ نماز سے پہلے کچی پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیز نہ کھانا۔ دیکھیں میں نے اب کیا کہا، نماز سے پہلے، یہ جملہ میں نے کہا ہے، ورنہ بعض دفعہ لوگ ادھورا جملہ سن لیتے ہیں اور فتوے لگانا شروع کرتے ہیں کہ پیاز کھانے منع کیا گیا، لہسن کھانے سے منع کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز سے پہلے کچی پیاز اور اسی طرح لہسن یا بدبودار چیز نہ کھانا، نماز سے پہلے نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے یا ہماری مسجد سے دور رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نماز سے پہلے جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے دور رہے، مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر بیٹھا رہے۔ دیکھیں دوستو، جب پیاز اور لہسن بدبودار چیز کھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ان چیزوں کے کھانے کے سلسلے میں کہ ایسے لوگ ہم سے دور رہیں، مسجد نہ آئیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مسجد میں آنے سے پہلے سگریٹ پی کر آتے ہیں، جی بیڑی پی کر آتے ہیں۔ یہ بہت بری بلا ہے۔ بتاؤ فرشتوں کو تکلیف دینا، کیا زندگی میں برکتیں آئیں گی؟ مسلمان کو تکلیف دینا، مسلمان تو بہت دور کی بات، دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اسلام نے دنیا میں بسنے والے ایک ایک آدمی کو تکلیف پہنچانے سے سخت منع کیا۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے واقعہ سنا ہے، لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں سگریٹ پی کر، بیڑی پی کر، منہ میں بدبو لے کر مسجدوں میں آ جاتے ہیں، جی لوگوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے ہمارے حضرت کا جملہ سنایا تھا کہ سارے اخلاق کا نچوڑ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب دیکھیں منع کرنے کی وجہ یہ ہے نماز سے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو نماز میں یہ تلاوت کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تکلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہے۔ مسجد میں آتا ہے، نماز کی جگہ پر فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے۔ جب اس کے منہ میں بدبو ہوگی کچی پیاز کی، لہسن کی یا پھر سگریٹ کی، بیڑی کی، تو پھر بتائیں کیا اللہ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ہمارے آس پاس میں بیٹھنے والے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مومن کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ ہم تو آج سمجھتے ہیں مسلمان کس کو؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہی نہ پہنچے۔ اور آج تو ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ کوئی گھنٹہ، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہمارے وجہ سے ہمارے گھر والوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تا موت اس گندی عادت سے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح کھانے کے سلسلے میں عام طور پر ایک ادب یہ ہے، جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد کھانا اور قیلولہ کرنا۔ دیکھیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم جمعہ کے بعد کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے۔
یہ بات بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے بعد کھانا کھاتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جمعہ کے بعد کھانا کھانا چاہیے۔ صحابی نے اپنا عمل ظاہر کیا، بلکہ انہوں نے کننا کا لفظ استعمال کیا، کننا، تو پتہ چلا کہ صحابہ کا معمول جمعہ کے بعد کھانا کھانے کا تھا۔ اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعہ کے بعد کھانا نہ کھایا جائے، جمعہ سے پہلے کھانا نہ کھایا جائے، بالکل کھا سکتے ہیں۔ اگر کہیں کا سفر ہو، مجبوری ہو، یا جمعہ میں جانے کے بعد گھر لوٹنے میں دیر ہو سکتی ہو تو جمعہ سے پہلے کھا سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا عمل پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھانا، اور صرف کھانا ہی نہیں کھانا بلکہ قیلولہ کرنا، یعنی کچھ دیر لیٹنا۔ لیٹنے میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ نیند لگے نہ لگے لیکن قیلولہ کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ جی، اسی طرح دوستو، شام کا کھانا ترک نہ کرنا، یعنی رات کا کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ رات کا کھانا ضرور کھائے، رات کا کھانا ضرور کھائے۔ آپ نے بوڑھی عورتوں سے سنا ہوگا کہ رات کا کھانا نہیں کھانے سے بڑھاپا آ جاتا ہے نا۔ یہ بوڑھی عورتیں جو بعض باتیں کہتی ہیں، بعض دفعہ فضول باتیں بھی کہہ جاتی ہیں، لیکن ان کی ہر بات بھی غلط نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بوڑھی عورتیں یا بوڑھے لوگ اپنے بوڑھے لوگوں سے سنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھو، شام کا کھانا نہ چھوڑنا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں کیا ہمیں بات ملتی ہے ترمذی شریف کی حدیث کی روشنی میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شام کو کھاؤ چاہے ایک مٹھی ردی کھجوریں ہی کیوں نہ ہو، ایک مٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کھانا کھاؤ رات میں۔ آگے دیکھو، کھانا نہ کھانے کی وجہ اللہ کے نبی کیا بتلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ شام کو نہ کھانا بڑھاپے کا سبب ہے۔ ہم نے تو آج تک یہ بات بوڑھی عورتوں سے، خاندان کی بوڑھی عورتوں سے، بوڑھوں سے سنا تھا، جی، لیکن پتہ چلا کہ یہ بوڑھوں کا قول نہیں بلکہ ہمارے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ضرور کھانا کھا لینا چاہیے، اس لیے کہ شام کو کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ جی، اسی طرح دوستو، کھانے سے متعلق ایک عام ادب یہ بھی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ سونے چاندی کے برتن میں نہ کھائے۔ دیکھیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سونے چاندی کے برتن میں نہ پیو اور نہ سونے چاندی کی تشتریوں میں کھانا کھاؤ۔ جی، بعض لوگوں کے اندر یہ چیز عام ہے، اکثر تو نہیں، بہت کم لوگوں میں، کہ وہ چاندی کا پلیٹ استعمال کرتے ہیں دلہا دلہن کے لیے، یا سونے کا پلیٹ استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ جی، بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا نہ کھائیں۔ اسی طرح کھانے سے متعلق ایک عام ادب یہ بھی ہے کہ ایک ساتھ مل کر کھانا کھانا، ایک ساتھ مل کر کھانا کھانا۔ بعض گھروں میں دیکھا گیا، بیٹے کو بھوک لگی وہ کھانے سے فارغ ہو گیا، باپ کو بھوک لگی وہ کھانے سے الگ فارغ ہوا، ماں کو بھوک لگی وہ کھانے سے الگ فارغ ہو گئی۔ یہ چیز بری ہے۔ کھانا پورا پکایا جائے، سب لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھائیں، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ ساتھ میں کھانا کھانے سے دنیاوی فائدہ یہ ہے، اخروی فائدہ تو یہ ہے کہ سنت پر عمل ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل ہو گیا، دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن دنیا میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپس کے انتشار ختم ہو جائیں گے، آپس کی محبتیں ختم ہو، آپس کی عداوتیں، دشمنیاں، نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور محبتیں پیدا ہوں گی۔
تو ایک ساتھ میں مل کر کھانا کھانے کا عادی بندے کو بننا چاہیے۔ جی ہمارے اکابر تو ایک ساتھ میں مل کر کھاتے ہی تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلاتے تھے۔ جی ہم نے شمس الاسلام حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ وہ اپنے آنے والے مہمانوں کو بعض دفعہ اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے۔ سال کی جماعت میں ایک دفعہ ضلع جونپور شاہ گنج جانا ہوا، وہاں پر ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے حضرت مولانا اسعد صاحب دامت برکاتہم ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کے گھر الحمدللہ اس گنہگار کو جانے کا موقع ملا۔ جب ان کے گھر ہم مغرب کے نماز کے قریب پہنچے، عشاء کی نماز سے پہلے انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا۔ آپ یقین جانیں ہم تین لوگ تھے، مزید 2 علماء کرام تھے ساتھ میں، ہم تینوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا بنا کر کھلایا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں محبتیں پیدا کریں۔ اسی طرح شوہر اپنے بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے، بیوی اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے کھلائے، بچے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے منہ میں ایک لقمہ ڈالے، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچے بڑے ہونے کے بعد ایک لقمہ کھلائے۔ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ جی لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں محرم اور غیر محرم کا رشتہ ضرور ملحوظ رکھیں۔ جی ورنہ ایسا ہوگا کہ ایاز نے کہا ایک دوسرے کو لقمہ کھلانا چاہیے، تو گھروں کے اندر جہاں پر جوائنٹ فیملی ہے بس شروع ہو گیا سلسلہ۔ بالکل نہیں، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ بس والدین اپنے بچوں کو، شوہر اپنے بیوی کو، بس مرد میں استاد شاگرد کا مسئلہ الگ ہے، پیر مرید کا مسئلہ الگ ہے۔ تو کھانے سے متعلق عام آداب یہ تھے جو آج کی اس مجلس میں مذاکرے کے طور پر ہمارے سامنے بیان کیے گئے۔ دوبارہ بندہ سرسری طور پر سناتا ہے۔ نمبر 1، بندے کو چاہیے کہ حلال غذا استعمال کرے۔ دیکھو دوستو، اگر میں نے شروع میں کہا اگر حلال غذا استعمال نہیں کریں گے، حرام روزی ہوگی، حلال نہیں ہوگی، حرام کا ہوگا، اس کے باوجود آپ کتنے بھی سنتوں کو، آداب کا لحاظ کریں، کچھ بھی فائدہ نہیں، اس لیے کہ پیٹ میں جانے والی چیز حرام ہے، حرام ہی رہے گی۔ ہم جو بھی کھانا کھائیں گے اس نیت سے کھائیں گے کہ عبادت میں تقویت ملے۔ جی دیکھو کیا جملہ ہے، تقویت علی العبادہ، عبادت میں تقویت، طاقت ملے۔ لیکن آج ہمارا کھانا ایسا ہے جو ہمیں عبادتوں سے دور کر دیتا ہے، سستی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کی نیت سے کھانا کھانا، کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کرنا، پیٹ بھرا ہوا ہو تو اور بھی مزید نہ کھائیں، اسی طرح پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں یہ سارے آداب بیان کیے جائیں گے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب ان کے گھر پر جاتے ہیں دعوت کے سلسلے میں تو وہ بس ڈالے جاتے ہیں۔ یہ بھی تکلیف کا سبب ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس منکر پر نکیر کرے۔ اسی طرح راستے میں نہ کھانا، نماز سے پہلے کچی پیاز، لہسن، بدبودار چیزیں نہ کھانا اور نہ پینا، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھانا اور قیلولہ بھی ضرور کرنا۔ رات کا کھانا نہ کھائے بغیر سونا، یہ بہت بری بات ہے۔ اسی طرح سونے چاندی کے برتن میں نہ کھانا اور ایک ساتھ مل کر کھانا کھانا۔ تو یہ کھانا کھانے سے متعلق کچھ عام آداب تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔